کائنات میں کوئی حضور کی مثل ہو ہی نہیں سکتا. اور سماعت کا کیا عالم ہے, حضور کے کان کی سماعت کا, سننے کی قوت کا عالم کیا ہے. خود ترمذی شریف کی حدیث ہے, عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. آقا کہتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. تمہارا سننا اور ہے, میرا سننا اور ہے, تمہارا دیکھنا اور ہے, میرا دیکھنا جو تم نہیں دیکھتے. تو ہم کیا نہیں دیکھتے؟ ارے بھائی جنت ہم نہیں دیکھتے, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. دوزخ ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ حضور نے مطلقاً کہا ہے, یہ بالکل عموم کے ساتھ ہے. یہ کہا کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, یعنی جو تم نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں, جو تم نہیں سن سکتے میں وہ سن لیتا ہوں. تو جو ہم نہیں سنتے, اسی لیے وجہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میری سننے کی سماعت کا یہ عالم ہے. میں مدینے میں مسجد نبوی میں اپنے ممبر پر بیٹھتا ہوں, لیکن خدا کی قسم لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سنتا ہوں. یہ حضور کی سماعت کا عالم ہے. ایک مرتبہ آپ ممبر پہ تشریف لاتے ہیں, سیڑھی پر آپ نے اپنے ممبر کی پائیدان پر قدم رکھا اور کہا اللہ اکبر. بڑا درد بھرا انداز تھا حضور کا, اور اس انداز میں آپ نے اللہ اکبر فرمایا کہ صحابہ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ رونما ہوا ہے. عرض کہ اللہ کے نبی, آپ نے بڑے درد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کی. سرکار کیا معاملہ ہے؟ کہا سنو, بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جہنم کی ایک غار ہے, اس کی گہرائی ناپنے کے لیے فرشتوں نے ایک پتھر پھینکا تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں جہنم کی گہرائی ناپنے کے لیے ایک پتھر پھینکا. وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے گر رہا تھا, یہاں تک کہ جب میں ممبر پر آیا میں نے اس پتھر کو دیکھا تو اب وہ جہنم کی سطح پر لگا, اور اس کی آواز کو میں نے سنا تو میں نے اللہ کی پاکی بیان کی. یعنی سرکار حضرت ابراہیم کے زمانے سے گرنے والے پتھر کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور جہنم کی گہرائی بھی اس سے پتہ چلی کہ وہ کتنی گہری وادی ہے جہنم کی, کہ حضرت ابراہیم کا زمانہ اور حضور کا زمانہ کئی سو سال کا عرصہ درمیان میں. وہ پتھر چھوڑا گیا تو کئی سو سال لگ گئے اس کو جہنم کی تہ تک آنے کے لیے, اور جب گرا جو آواز آئی آقا اپنے ممبر پہ زمین پہ اس کو بھی سن رہے ہیں. لیکن ایک شبہ ہوتا ہے کہ یہ تو حیات کی بات ہوئی نا. حضور نے کہا میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. زندہ تھے, کیونکہ یہاں پھر زندہ اور مردہ کی تفریق لے آتے ہیں وابڑے. پھر وہاں بھی کیا کرتے ہیں, زندہ مردہ کی تفریق پیدا کرتے. کہتے نہیں صاحب دیکھیے, اب وہ جب زندہ تھے تو اللہ نے دکھا دیا, اللہ نے سنا دیا, اب نہیں دیکھتے. اب تو یہ حال ہے صاحب کہ مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے ہیں. لیکن آئیے, یہ ابھی یہ عقیدہ نہیں ہے. صحیح سند کے ساتھ میں حدیث پیش کر رہا ہوں. عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو درداء سے روایت ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ. آقا نے کہا لوگوں جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو, کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو, جتنا پڑھ سکتے ہو جمعے میں پڑھو. باقی دن تو پڑھنا ہی چاہیے, لیکن جمعے کے دن خاص طور سے پڑھو. کیوں پڑھو؟ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهُدُ الْمَلَائِكَةُ. فرمایا کہ یہ وہ خاص دن ہوتا ہے جس دن میری بارگاہ میں بڑی کثیر تعداد میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جمعے کا دن وہ خاص دن ہوتا ہے کہ جس میں بڑی کثرت کے ساتھ فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. لَيْسَ عَبْدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ الا بلغنی صوتہ حیثا کان. اور تم میں سے جو کوئی بھی کہیں سے بھی, کہیں حیثا کان, کہیں سے بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو خود سن لیتا ہوں. اور امام قاضی عیاض اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب وہ درود پہنچتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی پڑھتا اور محبت میں پڑھتا ہے تو خدا کی قسم اس کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے, اور میں اپنے اس امتی کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, ایسے پہچان لیتا ہوں. تو آقا نے کہا کہ تم میں سے کوئی کہیں بھی ہو, کسی بھی کونے میں دنیا کے خطے میں ہو, جب وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ درود میرے کانوں میں پہنچتا, میں سن لیتا ہوں. قلنا وبعد وفاتی کا. تو صحابہ عرض کرتے, ابو درداء کہتے کہ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی کیا موت کے بعد بھی آپ اسی طرح درود سنیں گے؟ ابھی تو آپ حیات میں ہیں تو فرما رہے ہیں کہ میں سن لیتا ہوں.
جب آپ کا انتقال ہو جائے گا آقا تو کیا موت کے بعد بھی کوئی امتی آپ کا کسی بھی جگہ سے درود بھیجے تو آپ اس کو سن لیں گے؟ قال وبعد وفاتی، فرمایا ہاں ہاں موت کے بعد بھی میں اسی طرح سنوں گا۔ ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور رب کی طرف سے رزق بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ تو آقا نے کہا کہ موت کے بعد بھی میں سنوں گا۔ اس کو امام ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین صفحہ 325 پر اس حدیث کو لکھا۔ حضرت امام محمد بن یوسف الشامی نے اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد جلد 12 صفحہ 358 پہ لکھا، اور امام محمد بن یوسف الشامی فرماتے ہیں رواہ الطبرانی ورجالہما الثقات، اس کو امام طبرانی نے بھی لایا اور اس کے رجال، اس کے راوی سچے صحیح حدیث کے راوی ہے۔ امام سخاوی نے بھی اپنی کتاب القول البدی صفحہ 233 پر لکھا۔ امام ابن حجر المکی الحیثمی الشافعی نے الجوہر المنظم صفحہ 5 پر لکھا اور کہا صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت امام محمد مہدی الفاسی نے مطالب المسرات صفحہ 81 پر لکھا۔ امام عبد الرحمن الصفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 360 پر لکھا۔ اسماعیل نبہانی نے، علامہ اسماعیل نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین صفحہ 508 پہ لکھا، اور خود وہابیوں کے بہت بڑے علامہ گزرے ابن قیم جوزیہ، انہوں نے اپنی کتاب جلاء الافہام صفحہ نمبر 99 حدیث نمبر 113 پر لکھا۔ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ بھی وہ اللہ نے بنائی کہ جہاں چاہے دیکھتے ہیں، کان وہ بنائے کہ جہاں چاہے آپ سنتے ہیں۔